ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پیارے پیارے پروگرام میں، جس کا نام ہے کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم پروگرام۔ بڑا ہی پیارا پروگرام۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو قرآن پاک کی کسی صورت کے بارے میں بڑی پیاری انفارمیشن دینی ہے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خواہ موجود ہیں، جو ہمیں بڑا پیارا آج کلام بھی سنائیں گے، آج کا سبق بھی شامل کریں گے، اور آخر میں یہاں موجود بچوں سے کچھ سوالات کرنے ہیں جن کے انہوں نے جوابات دینے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کہیں مت جائیے گا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوگا۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام میں، درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، کتنی بار؟ 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت ہو چکی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں، سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک قرآنی سورت کا انٹروڈکشن پیش کروں گا۔ انشاءاللہ آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور جو باتیں بیان کی جائیں اسے یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، اور وہ سورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ شمس۔ کون سی سورت ہے بچوں؟ سورہ شمس۔ سورہ شمس۔ سورہ شمس کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں۔ سارے بچے مل کر بولیں گے، اور جو کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی کہنا ہے، کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں۔ مکہ پاک میں۔ سورہ شمس میں ایک رکوع ہے۔ کتنے رکوع ہیں؟ ایک رکوع۔ کتنے؟ ایک رکوع۔ ایک رکوع۔ 15 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 15 آیتیں۔ ریپیٹ کریں گے، کتنی آیتیں؟ 15 آیتیں۔ 15 آیتیں۔ الفاظ ہیں 54۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 54۔ رکوع کتنے تھے؟ ایک۔ ماشاءاللہ یاد ہے۔ آیتیں کتنی تھیں؟ 15۔ 15۔ کتنی؟ 15۔ اور الفاظ کتنے تھے؟ 54۔ 54۔ کتنے الفاظ تھے؟ 54۔ 54۔ اور 247 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 247۔ 247 حروف ہیں، اور یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے۔ 30ویں پارے میں ہے۔ چلیے پیارے پیارے بچوں، سورہ شمس کے بارے میں آپ کو 2 حدیث پاک سناتا ہوں۔ نمبر 1، جنتی صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاہا، یعنی سورہ شمس اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ جنتی صحابی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی۔ اب یہ صحابی اپنے ساتھ ہونے والا
واقعہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی. کون سی نماز پڑھائی؟ فجر کی. پہلے جو حدیث بیان کی تھی وہ کون سی نماز کی تھی؟ عشاء کی. کون سی تھی؟ عشاء کی. عشاء کی. اور اب جو حدیث پاک میں بیان ہو رہا ہے وہ ہے فجر کی نماز. یہ صحابی رسول حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں والشمس وضحاها اور والسماء والطارق یہ سورت کی تلاوت فرمائی. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے سورہ شمس پڑھی اور ایک رکعت میں سورہ طارق اس کی تلاوت فرمائی. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سیگمنٹ ختم ہو چکا. پیارے پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئیں نعت سنیں. آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آئیں نعت سنیں. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں. آئیے ان سے ان کا نام جانتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اپنا نام بتائیے. فداء الرحمن. فداء الرحمن بھائی. فداء الرحمن بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. تمہارا نام مصیبت پہ جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا. کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی. خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی. خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. خدائے پاک خوشی ان کی
چاہتا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام تھا اور بڑے اچھے انداز سے پڑھا۔ اللہ پاک ہمارے فداء الرحمن بھائی کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معانی جان لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ تھا اگلے پچھلے، تو اگلے پچھلے کا مطلب ہے سارے لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک محاورتاً یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام لوگ، سارے لوگ۔ چین، چین کا مطلب ہوتا ہے سکون۔ عنایت، عنایت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی۔ عدو، وہ شعر تھا نا کہ عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، تو عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ دشمن۔ دشمن آفت میں مبتلا ہوگا۔ آفت کا مطلب ہوتا ہے مصیبت اور مبتلا کا مطلب ہوتا ہے پھنسا ہوا، تو دشمن مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے کرم۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کرم۔ کرم۔ پیارے پیارے بچوں، یہ کلام اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ لکھا ہوا کلام ہے۔ پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی مصیبت میں آپ کا نام لیا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن جب کبھی آپ کا نام مصیبت میں لیا تو ہمارے بگڑے ہوئے سارے کام آسان ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی مشکل میں ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کر دیکھیں۔ بگڑے ہوئے کام ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کو پکار کر دیکھیں، انشاءاللہ بگڑے ہوئے کام آسان ہو جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگلے شعر میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی جائے گی، اور وہ اس طرح کہ آپ کی خوشی کا خیال رکھا جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جو چاہیں گے ویسا ہوگا۔ حضور جس کو بخشوانا چاہیں گے وہ بخش دیا جائے گا۔ نبی پاک جس کو جنت میں داخل کروانا چاہیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری کروانا چاہیں گے اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا جائے گا۔ اٹ مینز جیسا حضور چاہیں گے
ویسا ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ اللہ پاک کو خوش کرنا چاہ رہے ہوں گے، اس وقت اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی چاہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے غلام سکون میں ہوں گے۔ پیارے پیارے بچوں، جو نبی پاک کے غلام ہیں وہ خوش ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ خوش ہوں گے، ہیپی ہیپی فیل کر رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ لیکن جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہیں وہ اس دن مصیبت میں گرفتار ہوں گے، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ آخری شعر میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پاک کے کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا بھکاری ہوں، اور انشاءاللہ نبی پاک کے در کا بھکاری ہونے کی برکت سے میرا جنت میں بسترا ہوگا، یعنی مجھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے در کے بھکاری ہونے کی وجہ سے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے کلام بھی سن لیا، مشکل الفاظ کے معانی بھی جان لیے، تشریح بھی آپ نے سن لی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کلام پاک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آج کا سبق، اور آج کا سبق سیگمنٹ میں ہم نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو امامہ شریف کے متعلق کچھ پیاری پیاری باتیں بیان کی تھیں، 4 فرامین مصطفیٰ سنائے تھے۔ آج آپ کو امامہ شریف باندھنے کے، پہننے کے آداب بیان کرنے ہیں۔ کتاب کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3، اور آج اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 کا پیج نمبر ہے 251، 251 پیج نمبر ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے کڈز مدنی چینل جوائن کیا ہوا ہے، آپ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور شامل ہو جائیے امامہ کے آداب پیراگراف میں۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ٹیم اے کے پہلے بچے ہمیں سنائیں گے۔ امامہ 7 ہاتھ یعنی 3.5 گز سے چھوٹا نہ ہو، اور 12 ہاتھ یعنی 6 گز سے بڑا نہ ہو۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، امامہ شریف جب بھی باندھنا ہے تو کتنا چھوٹا ہونا چاہیے اور کتنا بڑا ہونا چاہیے، کم از کم مقدار کیا ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ 7 ہاتھ سے چھوٹا نہ ہو۔ اگر گز کی بات کی جائے تو 3.5 گز سے چھوٹا امامہ نہیں ہونا چاہیے، اور لمبائی میں اگر بات کریں تو لمبائی میں کم از کم 12 ہاتھ یعنی 6 گز ہونا چاہیے، اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑا پہننا یہ مناسب نہیں ہے۔ آئیے ٹیم بی کے بچے اگلا پوائنٹ سنائیں گے۔ امامے کی شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، امامہ شریف کا جو شملہ ہوتا ہے، شملہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو پیچھے ہم پیچھے یہ نکالتے ہیں تو یہ اس کو شملہ کہتے ہیں۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل یعنی 4 انگلیوں کے مقدار کے برابر، یعنی کم از کم اتنا تو یہ ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے، یعنی اگر آپ بیٹھ رہے ہوں تو اتنا لمبا نہ ہو کہ وہ آپ کے بیٹھنے میں وہ نیچے آ رہا ہو، نیچے دب رہا ہو، اتنا لمبا نہیں شملہ رکھنا چاہیے۔ چلیں جناب آگے بڑھتے ہیں اور تیسرا پوائنٹ ٹیم بی کے بچے سے ہی سنتے ہیں۔ امامہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے باندھنا چاہیے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، امامہ شریف باندھنے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب بھی امامہ شریف باندھیں تو امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھیں، چاہے ایک پیچ باندھنا ہو چاہے پورا امامہ شریف باندھنا ہو، کھڑے ہو کر باندھا جائے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے اور ٹیم اے کے بچے نے ہمیں سنانا ہے، جی پڑھیے۔ امامہ اتارتے وقت بھی ایک ایک پیج کھولنا چاہیے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، جب بھی امامہ شریف کھولیں، جب بھی امامہ شریف اتاریں تو ایک ایک پیج کر کے کھولنا چاہیے۔ بعض بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب ان کو امامہ شریف اتارنا ہوتا ہے تو وہ یوں اتارتے ہیں اور یوں کر کے ٹوپی اس میں سے نکال لیتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے۔
بہتر یہی ہے کہ ایک ایک پیج کر کے آپ اس کو کھولتے چلے جائیں تاکہ اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا چلا جائے۔ تو پیارے پیارے بچوں، امامہ شریف کے بارے میں آپ نے آداب آج سنے ہیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز جب بھی امامہ شریف پہنیں گے ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے امامہ شریف باندھیں گے اور امامہ شریف کھولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو پیارے پیارے بچے امامہ شریف نہیں پہنتے، آپ امامہ شریف پہننے کی نیت کریں کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، فرشتوں کا تاج ہے، اس کو پہننے سے ثواب ملتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو پہنیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ دونوں ٹیموں سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کن دو مسجدوں کا ذکر ہے؟ آپ نے ان کا نام بتانا ہے۔ آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے مشکل ہو گیا آپ کے لیے۔ آپ کو اشارہ یہ دیتا ہوں کہ اس آیت میں واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ واقعہ معراج میں ان دو مسجدوں کا بہت اہم رول ہے۔ چلیں اور اشارہ اور قریب کرتا ہوں۔ ایک مسجد سے آپ نے سفر شروع کیا اور دوسری مسجد تک پہنچے تھے۔ اب تو بہت آسان کر دیا آپ کے لیے۔ مسجد حرام، مسجد اقصی۔ آپ نے جواب دیا مسجد حرام اور مسجد اقصی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے جواب درست دیا ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں، قرآن پاک کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ ام الکتاب قرآن کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپ کو آپشن دیتا ہوں، سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص۔ آپ نے جواب دیا سورہ اخلاص، اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو چکا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سارے بچے مل کر کہیں گے، ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو۔ چلیں جناب، غلطی ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب دوبارہ۔ آپ یہ بتائیں، قرآن پاک میں انبیاء کرام کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ آپشن 6 یا 8؟ 8۔ آپ نے جواب دیا 8، اور آپ کا جواب بھی غلط ہو گیا ہے۔ 6 صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جو انبیاء کرام کے ناموں پر ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ محمد، سورہ محمد، کریں گے سارے بچے، سورہ محمد، سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ نوح، سورہ یوسف، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ یونس، سورہ ہود۔ سورہ ہود۔ تو یہ 6 انبیاء کرام ہیں جن کے نام پر قرآن پاک میں صورتیں آئی ہیں۔ ایک غلطی ٹیم اے والوں سے، ایک غلطی ٹیم بی والوں سے۔ دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں، بتائیے لفظ جنت البقیع میں کتنے حروف ہیں؟ 8۔ آپ نے جواب دیا 8 حروف ہیں، اور آپ سے دوبارہ غلطی ہو گئی ہے۔ اگر آپ انگلیوں پر، فنگرز پر کاؤنٹنگ کر لیتے تو شاید پریشانی نہ ہوتی اور جواب درست ہوتا۔ تو کل ملا کر کتنے ہو گئے؟ 9۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش کے ساتھ۔ غلطی ہو گئی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ہمیں سیکھنے کو ملا ہے۔ بہت پیاری پیاری باتیں ہم نے آج کے پروگرام کے اندر سیکھی ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے۔
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया